أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے. حاملین عرش، عرش کے اٹھانے والے، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں. ومن حولہ، اور جو اس کے گرد ہے. یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی. یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں. للذین، ان لوگوں کے لیے. آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. وسعت کل شیء رحمۃ، کہ ہر چیز کو سماتی ہے تیری رحمت. وعلما، اور تیرا علم. فاغفر، پس تو بخش دے. للذین، ان لوگوں کو. تابو، جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور وہ جو تیری راہ چلے. وقہم، بچا لے ان کو. عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے. ان مقدس کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ میرے رشتہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں. مفسرین کرام نے قرآن پاک کے حوالہ سے یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق 29ویں پارے میں آیت مبارک نمبر ہے 17 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمٍ ثَمَانِيَةٍ، اس دن آپ کے رب کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کے رب کے عرش کو اٹھانے والے 8 ہوں گے. آج 4 ہیں اور کل جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے وہ 8 ہوں گے فرشتے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے علم، قدرت اور ارادے اور حکمت کے تحت یہ سارے کام کرتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا.
ہر فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ کوئی فرشتے وہ ہیں جو نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوئی فرشتے وہ ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، کوئی فرشتے وہ ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک کی محافل کی تلاش میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو علم حاصل کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے والے ہیں، کوئی فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ روحیں نکالنے والے ہیں، کچھ فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں جو صبح شام ان کی ڈیوٹی ہے 70,000 سویرے اور 70,000 شام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اکتر پہ آتے ہیں اور آپ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سے ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ کام سر انجام دے ہیں۔ اب یہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ایک تو انہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، دوسرے اس کے ارد گرد ہیں، تیسرے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور چوتھے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ان کاموں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، نہ کسی کے چچا ہیں، نہ کسی کے تایا، نہ کسی کے بیٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک انسان قرآن پاک کا پورا مطالعہ نہ کرے یا حدیث کا مطالعہ نہ کرے وہ بات صحیح نہیں کر سکتا۔ ایک آیت پڑھ کر یا ایک حدیث پڑھ کر جو بات کی جاتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، بعض باتیں مکمل بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کسی خاص مقام کی باتیں ہوتی ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، یہ بات مکمل ہے، محمد الرسول، یہ بھی مکمل بات ہے، اس میں کوئی اضافہ کی یا کمی کی کانٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو یہاں کچھ اور فرما دیا، یہ جہاں بھی ہوگا لا الہ الا اللہ ہوگا، اور جہاں بھی آئے گا محمد الرسول آئے گا۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ ایک آیت میں بیان نہیں ہوتی، اس کا پھر دوسری آیت میں دیکھنا پڑتا ہے اس میں کیا بیان ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت کی ہے، اس میں کسی کے چچے تائے کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور وہ داڑھی شریف رکھ لیتے ہیں، ٹوپی شریف پہن لیتے ہیں، مولوی شریف بن جاتے ہیں، تو پھر وہ فتویٰ شریف شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی، یہ بات ایسی، حالانکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات تو مکمل نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ والدین فوت ہو جائیں تو انہیں صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، یعنی اب اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ وغیرہ اعمال نہیں کرنے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا تعلق جو ہے وہ مرنے والے کے ساتھ رہتا ہے، اگر اس نے وہ 3 کام کیے ہوئے یا اس سے 3 کام صادر ہوئے یا اس کو ان 3 کاموں سے لنک ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع دین والعلم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اب جس نے اتنی حدیث پڑھی ہے نا، ایک ہی پڑھی ہے، وہ کہتا ہے جی بس
اولاد کی دعا ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے یہ آدمی قرآن شریف نہیں پڑھتا جو بات کرتا ہے، اگر قرآن شریف پڑھتا ہوتا ہے تو یہ بات نہیں کرتا۔ اب جو بیٹا ہے اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا ہے۔ اگر میں کسی کے باپ کے لیے دعا کروں تو وہ نہیں سنے گا، یا کسی حدیث یا کسی آیت پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ صرف بیٹے دعا کریں اور کوئی دعا نہ کریں۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورۃ الحشر، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، آیت مبارک نمبر ہے 10، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان جو ایمان میں ہم سے پہل کر گئے۔ اب یہاں نہ باپ کا ذکر ہے نہ بیٹے کا ذکر، یہاں بھائیوں کا ذکر ہے کہ بھائی، دینی بھائی، ایمانی بھائی، سبقونا بالایمان، وہ اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے کہ وہ آئے گی سورۃ ابراہیم میں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیت مبارک نمبر ہے 40 اور 41۔ اس میں ذکر آتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور سب ایمان والوں کو بخش دے۔ اب اس میں پوری کائنات کے ایمان والوں کے لیے دعا ہے۔ یہ بھی دعا انسانوں کی دعا ہے، اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ کہیں گے جو ان کے بیٹے بھی ہیں ان کے باپ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرشتے جو ہیں ان کا تو نہ کوئی باپ نہ بیٹا، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ 24ویں پارے سے 40 نمبر سورت کی آیت نمبر ہے 7، کہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ اس لیے یہ آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے، علم غائب نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اولاد کی دعا ہی مرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے، یا اولاد کی دعا ہی اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کی دعا کر سکتا ہے، واقف کے لیے دعا کر سکتا ہے، نہ واقف بھی دعا کر سکتا ہے، انسان بھی دعا کر سکتے ہیں، اور ایمان والے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے کہ بس جی اولاد کی دعا ہوتی ہے کافی، اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کوئی کسی کے لیے کسی کی دعا کسی پر اثر نہیں کرتی، تو یہ دعا آیات یاد رکھنی ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 7، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 اور 40۔ یہ آیات اگر کوئی بات کرے ان کو سنا دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، اور بھی آیات ہیں جس میں پہلے لوگوں کا ذکر آتا ہے، بعد والوں کا ذکر آتا ہے، جس میں استغفار بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑا ہی وسیع قسم کا پیکیج رکھا ہوا ہے۔ کوئی کسی کے لیے دعا کرے، بھوکا روٹی کھانے کے بعد روٹی کھلانے والے کے لیے دعا کرے، حاضر غائب کے لیے دعا کرے۔ اور یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ جو ہے یہ صرف بیٹا نہیں پڑھتا، بلکہ واقف ناواقف سارے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں سارے دعا کرتے ہیں
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، پوری لمبی دعا پڑھتے ہیں سارے، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، پھپھا ہے، ہمسایہ ہے، غیر ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جو بھی ہے سب میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات کرے تو گونگے بن کے بات نہیں سننی چاہیے، بلکہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ یعنی کتب حدیث میں بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ارشادات، اور یہ 3 کم از کم آیات یاد رکھیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 و 40، سورۃ المومن آیت نمبر 7، اور سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ تینوں آیات میں اللہ پاک نے کھلی بات کہی، اس میں خاص طور پر بیٹے کی بات نہیں۔ اگرچہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بیٹا باپ کا بھی ایمانی بھائی ہے، لیکن ایک رشتہ اس کا بیٹے کا ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم جو باتیں اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ساری عمر تقریریں سنتے رہے، درس سنتے رہے، جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو پھر مولوی صاحب کے پاس آئے، وہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے دل دیا، دماغ دیا، عقل دی، شعور دیا، تو اس کے ذریعے علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وأصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری غلطی کو تیہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی میں اخلاص نصیب فرما، ہماری غلطیوں کو تیہ معاف فرما، ہمیں نیک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے۔ مولا کریم وہ کام جن کے کرنے سے تو جل جلالہ کا اور تیرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے ناراض ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔